العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 29 درجة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاتہ فی سوقہ وبیتہ 29 درجہ۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بازار میں نماز پڑھنے اور گھر میں نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے۔ وذالک بأن، اور یہ اتنا زیادہ ثواب اس وجہ سے ہے، ان احدہم اذا توضأ فاحسن الوضوء، جب بندہ اپنے گھر سے بہترین وضو کر کے نکلتا ہے، حتی اتی المسجد، اور مسجد میں حاضر ہوتا ہے، لا یرید الا الصلاۃ، اس کی نیت صرف نماز پڑھنے کی ہو، ولا ینہضہ الا الصلاۃ، اور اسے اگر کسی چیز نے مسجد آنے پہ مجبور کیا ہے، مسجد آنے پہ ابھارا ہے، تو وہ بھی صرف نماز ہے، لم یخطو خطوۃ الا رفع لہ بہا درجہ، جب بھی یہ بندہ وضو کر کے نماز کی نیت کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِیئَةً، اور اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، اور جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ نماز میں ہی گنا جاتا ہے، اس کی نماز کا ثواب شروع ہو جاتا ہے، ما کانت الصلاۃ ہی تحبسہ، جب تک یہ نماز کے لیے بیٹھا رہتا ہے، والملائکۃ یصلون علی احدکم، اور فرشتے تم میں سے ہر ایک کے لیے اس وقت تک دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ یقولون، فرشتے اللہ رب العالمین کے حضور التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، یا اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، اللہم ارحمہ، یا اللہ اپنے اس بندے پہ رحم فرما، اللہم تب علیہ، یا اللہ اپنے اس بندے پہ اپنا خصوصی کرم فرما۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے نقل کیا ہے۔ محترم حضرات، اس حدیث کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں پہلے بھی ہم 2 دفعہ جان چکے ہیں کہ یہ بڑے ہی مشہور اور سب سے بڑے محدث صحابی ہیں، سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے، اور ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ عقیدت رکھنا، ان کے ساتھ دلی لگاؤ رکھنا ایمان کی علامت ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ان کے بارے میں عجیب و غریب خیالات رکھتے ہیں، وہ ان کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میں اپنی والدہ کے حوالے سے بڑا پریشان ہوں،
وہ آپ کے بارے میں بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں جو مجھے بالکل پسند نہیں ہیں، آپ ان کی ہدایت کی دعا فرما دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کی ہدایت کی دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بعد اپنے گھر میں جاتے ہیں کہ جا کے میں کیفیت تو دیکھوں۔ کہتے ہیں میں نے جا کے گھر کا دروازہ نوک کیا تو اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میری والدہ نے فوراً دروازہ کھولا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا وہ غسل کیے ہوئے ہیں اور میرے سامنے کلمہ پڑھ رہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو ہریرہ، جس دین کو تم مانتے ہو، جس رب کو تم مانتے ہو، جس رسول کو تم مانتے ہو، میں بھی انہی کا کلمہ پڑھنے والی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے خوشخبری سناتے ہیں کہ حضور، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور میری والدہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ ایک مہربانی مزید فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری والدہ کو ایمان والوں کا محبوب بنا دے، ہر ایمان والے کے دل میں میری اور میری والدہ کی محبت پیدا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر جس ایمان والے نے بھی میرے بارے میں سنا یا مجھے دیکھا، آٹومیٹکلی اس کے دل میں میری محبت تھی اور وہ مجھ سے دلی لگاؤ رکھتا تھا۔ آج بھی یہی بات ہے کہ ایمان والے، اللہ والے، دین والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور جو ان کے بارے میں عجیب و غریب خیالات رکھتے ہیں وہ ایمان والے ہو سکتے نہیں۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ حدیث میں سب سے پہلی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی اکیلے نماز یا جو آپ نے نماز گھر میں پڑھی یا جو بازار میں پڑھی اس سے 20 سے کچھ اوپر، حدیث پاک میں 25 درجات بھی آتے ہیں، 26 بھی آتے ہیں، 27 درجات بھی، اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے ویسے نماز کے لیے جماعت کا اہتمام بھی فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور دوسرے مقام پہ حالت خوف میں، جنگ کی حالت میں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جماعت کروائیں گے اور حالت خوف میں بھی صحابہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ کیا بات سمجھ آئی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، بلا وجہ جماعت چھوڑنی نہیں چاہیے۔ دوسری بات، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے تشریف لاتے ہیں، اپنے گھر سے آتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ گھر سے باوضو ہو کے آئیں۔ جب آپ گھر سے باوضو ہو کے آئیں گے تو آپ کے ہر قدم پہ اللہ رب العالمین آپ کا ایک گناہ معاف کر دے گا اور آپ کا ایک درجہ بلند کر دے گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے جیسے حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے جی، چھوٹے سے عمل پہ، گھر سے وضو کر کے آنے پہ اگر اتنی بڑی فضیلت ملے تو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور جب پھر آپ مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، نماز کا انتظار کرتے ہیں، جماعت میں تھوڑا ٹائم ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں، سمجھ لیں کہ آپ کا نیکیوں والا میٹر چل رہا ہے، آپ کا کھاتا چل رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آپ کا نماز کا انتظار کرتے رہیں گے آپ کو نماز کا ہی ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر جب نماز ہو جاتی ہے، آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو فرشتے آپ کے حق میں 4 دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہم اغفر لہ، یا اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما، یا اللہ اپنے اس بندے کی بخشش فرما۔
اللہم صلی علیہ، یا اللہ اپنے اس بندے پہ خصوصی کرم فرما، اس پہ اپنی عنایات فرما۔ اللہم ارحمہ، یا اللہ اپنے اس بندے پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، اس پہ رحم فرما۔ اللہم تب علیہ، یا اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما، یا اللہ اس بندے کی طرف خصوصی توجہ فرما۔ محترم حضرات، کیا خیال ہے، نماز پڑھ کے پھر ہمیں دوڑ تو نہیں نہ لگانی چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے نا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حدیث پاک کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔